بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ورحمۃ اللہ علی محبیہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی قرآنہ الحکیم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صلوات محمد سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک دفعہ ہمارے اوپر احسان فرمایا ہے کہ ہمیں ماہ مبارک نصیب فرمایا۔ بہت سارے دنیا، بہت سارے لوگ جو آج اس ماہ رمضان سے محروم ہو گئے، آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، تو یہ بھی اس کا ایک لطف ہے، اس خالق کا ایک شکر ہے کہ جس پروردگار نے ماہ مبارک ہمیں نصیب فرمایا۔ اس نعمت پر جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے کہ اللہ رب العزت نے دوبارہ اس مہینے کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں حاصل کرنے کے لیے ہمیں زندگی عطا فرمائی۔ صلوات بر محمد و علی اس نعمت پر شکر ادا نہیں ہو سکتا تنہائی میں بیٹھ کر کبھی سوچئے گا۔ بہت ساری دنیا اس زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی، اگلی دنیا میں چلے گئے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں زندہ رکھا۔ اس نعمت پر بھی خدا کا جتنا بھی شکر ادا کرو وہ کم ہے۔ ماہ مبارک، ماہ رمضان خداوند قدوس کا ایک عظیم مہینہ ہے، مہینوں میں ایک عظیم مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کو جو عظمت، جو مقام بخشا ہے، میں چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں آج ابھی روزے کے حوالے سے بات نہیں ہوگی، ابھی جو گفتگو ہماری جاری ہے وہ اس مہینے کی اپنی جو اللہ نے اسے عزت و عظمت تکریم عطا فرمائی ہے کہ ماہ رمضان کے فضائل کیا ہیں، ماہ رمضان کی خود شان کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ماہ رمضان کا جو نام ہے، اس میں گرامی ہے، ہر شے کا نام ہوتا ہے، ہر انسان کا نام ہے، درختوں کا نام ہے، چرند پرند کے نام رکھ دیے، اسی طرح فرشتوں کے نام ہیں، مہینوں کے نام ہیں۔ تو اس ماہ مبارک کا نام ہے رمضان۔ کیا ہے؟ رمضان۔ یہ رمضان کیوں ہے؟ اللہ اس کا کوئی اور نام رکھ دیتا، یہ رمضان کیوں ہے؟ تو اس کے لیے ہمارے امام محمد باقر علیہ السلام کہ ماہ مبارک کو اس کا نام رمضان کیوں ہے، فرماتے ہیں کہ ان رمضان اسم من اسماء اللہ تعالی، یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ماہ مبارک کا جو نام ہے رمضان، اور یہ اللہ کریم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس لیے مولا علی فرماتے ہیں لا تقولوا رمضان، مولا نے فرمایا لا تقولوا رمضان ولکن قولوا شہر رمضان، کبھی بھی
رمضان نہیں کہنا، جب بھی کہنا ہے شہر رمضان کہنا، ماہ رمضان کہنا، خالی رمضان نہ کہا کرو، اور یہ کہنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جب بھی آگے فرماتے ہیں کہ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُوا رمضان، اس لیے کہ تم لوگوں کو ادراک ہی نہیں ہے، تم لوگ وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے کہ رمضان کیا ہے، اس لیے اس کو عزت کے ساتھ اس کا نام لینا چاہیے۔ وسائل الشیعہ ہماری کتاب ہے اور اس میں یہ روایت موجود ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس کہ خدمت میں بیٹھے تھے اور ایسی بات چل پڑی کہ جیسے ماہ رمضان کا چاند آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں رمضان آ رہا ہے، رمضان جا رہا ہے، رمضان آنے والا ہے، ایسے کہتے ہیں نا، آپ بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام کی خدمت میں کچھ 8 لوگ بیٹھے تھے اور اسی طرح بات ہوئی تو امام نے فرمایا کہ یہ نہ کہا کرو کہ یہ رمضان آیا یا رمضان چلا گیا، کیونکہ رمضان خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور یہ آنا جانا زائل فنا ہونے والی مخلوق کا کام ہے، بلکہ کہا کرو شہر الرمضان، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان چلا گیا۔ اسی طرح جناب ابن طاؤس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت کیا ہے، امیر المومنین انہوں نے بھی مولا میر سے یہ ساری کہا کہ نہ کہا کرو رمضان، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ رمضان کیا ہے، جو ایسا کہے گا اسے چاہیے کہ صدقہ دے، جو ایسا کر بیٹھے، یعنی اتنی اہمیت ہے اس مہینوں کو کہ آپ نے تھوڑے سے بھی لفظوں میں بھی بے ادبی نہیں کر سکتے۔ اوئے ہوئے 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 رمضان آیا، رمضان چلا گیا، رمضان آنے والا نہیں، کہا کہ ایسا اگر کر بیٹھے ہو تو تھوڑا سا صدقہ دو، بطور کفارہ روزے رکھو، بلکہ اس طرح کہا کرو جیسے قرآن میں اللہ نے اس مہینے کو خود کہا ہے، شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی اللہ نے بھی اپنے مہینے کا رمضان نہیں کہا، شہر الرمضان کہا۔ صلوات و جوار محمد و آل محمد۔ لہٰذا ہمارے اب کیا ہے کہ ہماری زبان بھی چڑھ گئی اور کسی نے پہلے تمیز ہی نہیں دی یا علم ہی نہیں دیا کہ ماہ رمضان کو اتنی رسپیکٹ کے ساتھ بلانا ہے، رمضان آیا، رمضان آنے والا ہے۔ ایسا آئندہ کوشش کریں کہ جب بھی اس ماہ مبارک کا نام لینا ہے تو نام بدل دیں، اور بھی نام ہے، ماہ رحمت، ماہ برکت، ماہ صیام ہے، ماہ مغفرت، یہ نام بھی لے سکتا ہے۔ اگر ماہ رمضان تو بہرحال پہلے ماہ رمضان کہنا ہے، شہر الرمضان یہ اللہ کا دیا ہوا نام ہے، خالی رمضان کہنے سے اللہ نے منع فرمایا۔ اور ماہ رمضان، سبحان اللہ پڑھے نا، سبحان اللہ۔ میں نے کہا کہ میں ماہ رمضان کے فضیلت پڑھ رہا ہوں، ابھی روزے کی طرف نہیں آ رہا۔ ماہ رمضان اسلامی مہینوں میں الشہر التاسع من شہور الہجریہ، یعنی اسلامی مہینوں میں سے اس کا نمبر ہے 9 نمبر پہ آتا ہے۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان اور رمضان۔ یہ ماہ رمضان جو ہے اس کا نمبر کیا ہے؟ 9۔ آپ میرے بڑے قریبی نمازی ہیں، توجہ فرمائیے گا، 9 عدد ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ، تو اس 9واں نمبر ہے ماہ رمضان کا، تو اس اعتبار سے بھی برکتیں اور رحمتیں اس اپنے اندر ہے۔ اور پھر اس کو اگر ماہ رمضان کو اگر آپ لفظ اگر حرف جو ہے رمضان کے وہ کتنے؟ را، میم، ضاد، الف اور نون، یہ 5 بنتے ہیں۔ رمضان 5 حرفوں کے مجموعے کا نام ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پانچ پاک کے ماننے والوں کے لیے ہی عبادت ہے۔ عدد کے اعتبار سے 12 مہینوں میں 9 ہے، سبحان اللہ۔ اور حرف 5 ہیں، کتنے مان گئے؟ 5 اور 9 14۔ اگر 14 کی محبت نہیں تو اس کا روزہ ہی نہیں ہے۔
یہ رسول اللہ نے فرمایا جس کے دل میں میرے آل کی میرے اہل بیت کی محبت نہیں، لا خیر لہو، اس کے لیے کوئی خیر نہیں، کوئی نیکی نہیں، کیوں شاہ جی؟ اس کے لیے کوئی نیکی نہیں، کوئی خیر نہیں، بلکہ جملہ بدل دوں، جس کے دل میں محبت اہل بیت نہیں، اللہ اکبر، اس کی خیر ہی نہیں، وہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا نا، اس کی خیر ہی نہیں ہے۔ تو مہینوں میں ماہ مبارک 9 نمبر پر ہے اور حرف اس کے 5 ہیں، 14 حروف کا اعداد کا بھی عمل دخل ہوتا ہے، تو اس لیے کہا کہ 14 کی برکت سے اللہ نے اس مہینے کو عظمت عطا فرمائی۔ اسی لیے رسول نے فرمایا ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکہ والرحمہ والمغفرہ، اللہ اکبر، کہ یہ برکت والا مہینہ، رحمت والا مہینہ، مغفرت والا مہینہ آ رہا ہے۔ یہ کن کے لیے ہے؟ مومنین کے لیے، مومنین کے لیے، متقین کے لیے، سبحان اللہ۔ بہرحال اب ماہ رمضان کا لغوی معنی کیا ہے؟ رمضان جو اللہ نے اپنے مہینے کا نام انتخاب فرمایا، اس کا عرب میں لغت کے اعتبار سے کیا مفہوم ہے؟ تو اس کے لیے کہا گیا کہ رمضان یرمض عربی سے جس کا معنی ہے جلنے کے، جلانے کے، جلا کے رکھ دینے کے، نہیں سمجھے؟ یہ سارے معنی اسی کے بنتے ہیں، جلنے کے، جلانے کے، جلا کے رکھ دینے کے، جلا کے ختم کر دینے کے۔ یا اللہ خیر، یا اللہ اس میں جلانے کا کیا تعلق ہے؟ تو ایک اور عربی میں لغت دیکھ رہا تھا، اس میں تھا شدت الحر وقع الشمس علی الرمل والحجارہ، یعنی سورج کی اتنی گرمی پتھر اور ریت پر پڑے کہ روئے زمین کے اوپر چیزیں جو ہے نا جلنے لگ جائیں۔ اس شدت کی گرمی میں بھی، یعنی جس سے کوئی چیز اگلی شے کو جو جلا کے رکھ دے، تو اس کا نام ہے رمضان۔ ہم معصوم فرماتے ہیں کہ رمضان کا معنی اس لیے رمضان رکھا کہ یرمض الذنوب، اس مہینے اللہ تمام مومنین کے گناہ جلا دیتا ہے۔ آپ خوش نہیں ہوئے؟ میں بڑا خوش ہوا ہوں۔ یعنی اللہ یہ نہیں ہے کہ کوئی نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، حج کرے گا، زکوٰۃ کرے گا، قرآن پڑھے گا، نہیں، گفٹڈ فرام گاڈ، خدا کی طرف سے اللہ اتنی بڑا رحمت کا مہینہ کہتا ہے بخش دو ان کو، کتنا بڑا کریم ہے۔ اس نے کہا کہ اس مہینے کا نام ہی اس لیے رکھا کہ میں، جیسے آپ ہفتہ صفائی مناتے ہیں، گھر میں ایک دن صفائی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ جو صفائی نہیں کرتا اس کا ایمان صحیح نہیں۔ صفائی نصف الایمان، حضور نے فرمایا صفائی ستھرائی کرتے نا، اسی طرح اللہ نے ایک مہینہ ہماری صفائی کے لیے رکھا ہے کہ ان کے گناہوں کو اللہ نے بخش دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے حضور فرمایا ماہ رمضان المغفر، یہ وہ مہینہ ہے جس میں گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ شہر اللہ یکفر ما بین الی شہر رمضان المقبل، یعنی کہیں پہ یہ فرماتا ہے کہ اس مہینہ رمضان سے پچھلے رمضان تک یا اگلے رمضان تک آنے والے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ اتنا بڑا مہینہ ہے، اتنا بڑا مہینہ ماہ رمضان کہ حضور رحمت للعالمین جیسی ہستی دعا فرمایا کرتی تھی، اللہم سلمنی لرمضان لی، پروردگارا مجھے رمضان کے لیے اور رمضان کو میرے لیے سالم رکھ۔ اللہ اکبر۔ اور اس مہینے کو ہماری دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنا، لہٰذا حضور علیہ السلام نے اس مہینے کو بڑی اہمیت حاصل ہے جس کا نام ہے ماہ رمضان۔ ماہ رمضان، اللہ اکبر، یہ حضور علیہ السلام کی ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش عرض کروں۔ حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور فرماتے ہیں کہ جس انسان اس ماہ رمضان کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے عظمتوں کے اعتبار سے، روایت ہے عبداللہ ابن مسعود سے، کہا سید الشہور، اس مہینے کو تمام مہینوں کا سردار قرار دیا۔
یعنی محرم سے لے کر ذی الحج تک یہ مہینہ تمام مہینوں کا، اور اس مہینے کو یہ اعزاز بخشا ہے اللہ نے کہ باقی 11 مہینوں میں جو ہم گناہ خطائیں غلطیاں کرتے رہے، اس مہینے کے وجود کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دوسرے مہینوں پر شفقت فرماتے ہوئے اس مہینے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ صلوات بھیجے بار محمد۔ جیسے ایک ماں، دیکھیں نا آپ نے مائیں تو ماشاءاللہ آپ نے، ہمارے بچپن تو ہم نے اپنا ظاہر ہے گاؤں والے یہ چھوٹے سے جب تھے 4-5 سال کا بچہ ہوتا ہے، مٹی میں کھیلتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، کپڑے بھی گندے، جسم بھی گندے، منہ بھی گندا ہے، ماں اٹھاتی ہے، نہلاتی ہے، سوتھے کپڑے دھو کے پہنا کے پھر سینے سے لگاتی ہے۔ ماہ رمضان ایسے ہی ہے، ہم گناہوں میں گندے ڈوب جاتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو صرف اس کو وحدہ لا شریک ماننے کے بدلے، اسے محمد رسول اللہ کو ماننے کے بدلے، اہل بیت کو ماننے کے بدلے ماہ رمضان جیسا مہینہ خلق فرمایا کہ اس مہینے میں انسان اپنے گناہ معاف کرا سکتا ہے، اپنی بخشش کرا سکتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام منبر پہ آئے، توجہ، اور آمین کہا، صرف لوگوں نے آمین سنا، کہا پھر کہا آمین، پھر کہا آمین۔ حضور کسی سے بات کر رہے تھے، صحابہ سارے بیٹھے تھے، وہ آگے کسی کو نظر نہ آئے، لیکن حضور جس سے بات کر رہے حضور کو وہ نظر آ رہے۔ جب صحابہ رسول جیسے نہیں ہیں، عام امتی رسول جیسے کیسے ہیں؟ انہوں نے آمین آمین کہا، پہلے سینے پہ، دوسرے سینے پہ، درجے پہ نا وہ ممبر پہ، کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ آمین کہاں ہے؟ کہا ابھی جبرائیل مجھے کہہ رہے تھے کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے، ہلاک ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے بد دعا ہے اس شخص کے لیے جس کے والدین زندہ ہوں اور وہ جنت میں نہ جا سکے۔ رسول نے آمین کہا کہ ہاں وہ ہلاک ہو، وہ ہلاک ہے۔ اگر ہم نے والدین کو چھوڑ کر سمجھتے ہیں کہ آپ بڑے سیٹ ہیں تو یہ کبھی بھی نہ سمجھنا، وہ ہلاکت ہے۔ دوسرا رسول نے فرمایا کہ جب میرا نام سنے اور مجھ پہ درود نہ پڑے اس کے لیے ہلاکت ہے، تو میں نے کہا آمین۔ تیسرے درجے پر حضور نے فرمایا کہ جو شخص ماہ رمضان کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے ایسے شخص کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو ماہ رمضان وہ من ادرک رمضان فلم یغفر لہ فقلت آمین، تو ایسا شخص جو ہے جس کے لیے ماہ رمضان آئے اور وہ بخشش نہ کروا سکے، حضور فرماتے ہیں وہ ہلاک ہوا۔ عظمت ماہ رمضان، اللہ اکبر۔ میں ٹائم بھی بڑا محدود ہے، توجہ سے سنیے گا۔ ایک خانہ کعبہ ہے، جانتے ہیں ہمارا بیت اللہ ہے خانہ کعبہ، اس کو اس کا حرم کہتے ہیں، حرم شریف۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیت اللہ اللہ سے منسوب، جو اللہ سے نسبت کر جائے وہ حرم ہو جاتا ہے، محترم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے بیت اللہ، رسول اللہ، ولی اللہ، یہ سب حرمت، یعنی اسی طرح شہر اللہ، تو یہ مہینہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، شہر اللہ، عظمت کے اعتبار سے۔ اب مثال یوں بات زیادہ کلیئر ہوگی، بیت اللہ خانہ کعبہ وہ ہے حرم مکانی، یعنی ایک حدود کی حد تک اسے حرم کہتے ہیں۔ جب اس میں جاتے ہیں تو ہمیں لباس بدلنا پڑتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو حلال ہوتی ہیں حرام ہو جاتی کہ ہم حرم میں آ گئے۔ اسی طرح شہر اللہ، یہ جو مہینہ ہے یہ حرم زمانی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، آپ اس حرم میں جانے کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، یہ حرم زمانی خود چل کے آ رہا ہے۔ یہ حرم زمانی یعنی خود چل کے آ رہا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے حرم زمانی؟ ہم سمجھتے ہیں صرف روزہ رکھ لینا اور اس میں وہی وقت پیریڈ ہے، نہیں میرے بھائی، یہ پورا مہینہ، اس کی رات، اس کے دن، اس کی گھڑیاں یہ ایسے ہے جیسے آپ بیت اللہ میں ہیں۔
حرم خدا میں ہے، اس میں آپ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جیسے حرم بیت اللہ میں حرام کام نہیں کر سکتے، ایسے حرم زمانی میں یعنی 1 رمضان سے لے کر 30 رمضان تک کوئی کام ایسا نہیں کر سکتے جو کہ اللہ کو ناراضگی کا سبب بنے۔ اسے کہتے ہیں ہر وقت 24 گھنٹے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سمجھنا ہے، جس کے لیے کہا گیا، رسول خدا فرماتے ہیں ایھا الناس قد اقبل اللہ علیکم شہر اللہ بالبرکہ والرحمہ والمغفرہ، یہ اپنے بخشش کے ساتھ رحمت کے ساتھ، یہ 24 گھنٹے کے لیے ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، نہیں میرے بھائی، اس کی 24 گھنٹے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ افضل اللیالی، اس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں، اس کے دن تمام دنوں سے افضل ہیں، اس کی ساعتیں تمام ساعتوں سے افضل ہیں، لہذا ماہ رمضان میں ہر وقت انسان ایسا سمجھے جیسے خانہ کعبہ میں بیٹھا ہوں، جی گھر میں بیٹھنا بھی ایسا سمجھے، کیونکہ یہ زمانہ گزر رہا ہے، اللہ کی حرمت کا زمانہ، یہ مہینہ، یہ ٹائم، یہ ہوا، یہ فضا، یہ ساری کی ساری آپ ہم ایسے جیسے خدا کی بارگاہ میں، خدا کے مہینے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو روزے تم پر فرض کر دیے گئے۔ دیکھیں یہاں پہ ہے کوتبہ، ایک ہوتا ہے فرض کرنا، ایک ہوتا ہے واجب، ایک ہے کوتبہ۔ کوتبہ جہاں آ جاتا ہے عربی میں یعنی کوتبہ لکھنے کے لیے، لکھ دیے گئے۔ آپ کا افسر آپ کو آرڈر کرتا ہے یہ کام کرنا، یہ زبان سے ہے، ایک لکھ کر جاتا ہے، لکھ کر جب دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کام سے خلاصی نہیں ہے، یہ کام کرنا ہی ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم، تم پر روزے لکھ دیے گئے، کچھ بھی ہو روزہ نہیں چھوڑ سکتے، یہ اللہ کے لکھے ہوئے کو ٹھکرانا ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے کہا کہ یہ جو ہے روزہ میرے لیے ہے، آنا اللہ فرماتا ہے ان اللہ تبارک و تعالی یقول الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں۔ تو روزہ اللہ کے لیے رکھنا چاہیے، اور روزے کو صوم کہتے ہیں، صوم ہی سے سیام بنا، یا ایھا الذین آمنوا کتب الصیام، صوم کا مطلب ہے خود کو بچانا، یہ جو ہم عربی میں روزے کو صوم کہتے ہیں اس کا مطلب خود کو بچانا ایسے کاموں سے جو روزہ کو توڑ دیتی ہے، اسی سے صوم بنا، یعنی وہ وقت سحری سے لے کر مغرب تک یا رات تک، یہ بیچ کے ٹائم میں خود کو ایسے کاموں سے بچانا جس سے روزہ ٹوٹتا ہے، اسی لیے اس کو صوم کہتے ہیں۔ صوم سیام کا مطلب اسی سے، یعنی اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، معصوم بھی اسی سے بنا ہے، عصمت بھی اسی سے بنی توجہ ہے، تو روزے دار جو ہے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اس لیے اس کو روزے کی یہ تعریف ہوئی۔ اب روزہ اردو میں اس کی تعریف کیا؟ روزہ روز سے بنا ہے، جس روز انسان ایسا کام نہ کرے جس سے روزہ ٹوٹتا ہے، بس صبح سے لے کے شام تک جس روز سے اس سے بن گیا روزہ، یعنی وہ دن جس دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھانا پینا منع ہے۔ تو روزہ جو ہے تارک روزہ، جو روزہ نہیں رکھتا، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ وسائل اشیاء، روزہ نہ رکھنے والے کو اللہ اکبر یا روزہ واجب نہ سمجھتا ہو، جو اسے وہ آدمی کافر ہے، مرتد ہے اور فاسق اور فاجر ہے۔ اسی طرح اور بھی بڑی حدیثیں ہیں، حضور نے فرمایا کہ جو روزہ نہیں رکھے گا اس کے لیے بڑی سخت روایات ہیں، اور فرمایا کہ جو جان بوجھ کر روزہ نہ رکھے اس کو تعزیر کی جائے، اسے پوچھا جائے کیا تو واجب نہیں سمجھتا یا جان بوجھ کے نہیں رکھتا، تو اس کے مطابق الگ الگ سزائیں ہیں، یہاں تک کہ تعزیر کوڑے مارے جائیں، اور اگر وہ اس کو واجب نہیں سمجھتا تو کہا جائے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ ماہ رمضان ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص نے ماہ رمضان میں 3 دن روزے نہیں رکھے، اور ہر بار اس کا معاملہ امام کے سامنے پھر خدمت پیش میں امام کو پوچھتے تو روزہ کیوں نہیں رکھتا، کیوں چھوڑتا ہے؟ پھر اس نے امام کو اس کو تعزیر کے طور پر سزا بھی دلوائی، اور بعض لوگوں کو قتل کیا گیا۔ یہ تاریخ وسائل اشیاء یہ کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، اسی میں یہ روایت ہے، یہ سامنے میرے، یہ ہمارے علامہ شیخ محمد بن حسن الحر العاملی کی کتاب ہے۔ انہوں نے کہا کہ امام علی علیہ السلام مسجد کوفہ میں ہیں، اور ایک گروہ سامنے لایا گیا جو کہ روزے کے دنوں میں روزہ نہیں رکھا، پکڑا گیا اور روزہ نہیں رکھ رہا، مسلمان ہے روزہ نہیں رکھ رہا، ماہ رمضان کی توہین ہوتی ہے، ماہ رمضان کا احترام، اللہ کے نافرمانی۔ مولا نے ان کو بلایا،
کہا کہ تم لوگ روزے میں کھانا کھاتے ہو؟ جی۔ امام فرمایا تم یہودی ہو؟ نہیں جی۔ آیا تم نصیری نصرانی ہو؟ کہا نہیں جی۔ مولا علی نے فرمایا پھر کیا پھر تم دین کسی اور دین پر ہو جیسے بت پرست ہیں؟ کہا نہیں۔ تو امام نے فرمایا کیا تم مریض ہو؟ کہا نہیں۔ پھر کو روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ پھر امام نے پوچھا کیا تم مانتے ہو کہ اللہ ایک ہے؟ جی مانتے ہیں۔ کیا محمد اللہ کے رسول؟ جی مانتے ہیں۔ کہا کہ تم مسلمان ہو، اللہ کو بھی مانتے ہو، رسول کو بھی مانتے ہو، اور روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ بس نہیں رکھتے۔ امام نے کہا، امام نے اس وقت شرطت الخمیس، ایک خاص قسم کے ان کے پولیس تھے، امام نے کہا انہیں گرفتار کرو، اور امام نے گڑھا کھدوایا امام علی علیہ السلام، اور اس گڑھے کے قریب لے جا کے کہا کہ جیسے وہ مرغی کو جلایا جاتا نا، دیکھا ہوگا وہ آگ کے سامنے سے کھڑے کر دیتی ہے، ہاں ایسے ہی ان کو امام نے کھڑا کر کے جلوا دیا جو روزہ نہیں رکھتے تھے۔ اگر امام کی حکومت ہو 3 دن جو روزہ نہ رکھے جان بوجھ کے اس کو قتل کر دینے کا حکم ہے۔ لہذا ہمارے ہاں تو اس مسئلے کو لیے ہی نہیں جاتا، ہمارے ہاں جی روزہ اس نے نہیں رکھا، نہیں، یہاں مسئلہ یہ ہے کہ روزہ اس نے رکھا نہیں، روزہ اس نے توڑا ہے، اس نے روزہ توڑا ہے۔ ایک بندہ جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھا، وہ روزے کو اس نے توڑا، اللہ اکبر، اور اس نے اس کی سزا ہے، اس کا کفارہ ہے، اس کے تو صحت مند بندہ روزہ نہ رکھے اس کا کفارہ ہے، لہذا اس کو اپنے روزے کبھی بھی نہیں چھوڑنے چاہیے جتنا ہو سکے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ ہاں کہ روزے تمہیں گنتی کے دن کے لیے واجب ہیں، فمن کان منکم مریضا، ہاں جو مریض ہے، او علی سفر، جو سفر پہ، فعدت من ایام الاخر، انہیں دوسرے دنوں پر روزے کو پورا کرنا چاہیے۔ وعلی الذین یطیقونہ، وہ جو لوگ روزہ نہ رکھ سکیں، بیمار، بزرگ، جن کو پیاس کی بیماری ہے، اور وہ عورتیں جو بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں، یا بوڑھے ہیں، ان کے لیے فدیہ تو طعام مسکین، کہ وہ فدیہ دیں جو ایک مسکین کا کھانا بنتا ہے۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر، جو خوشی سے زیادہ دے وہ اسے اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ رزق دے گا اور اس کو زیادہ۔ وَإِن تُصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، بہرحال جتنا ممکن ہو سکے روزہ رکھنا چاہیے۔ ہاں اگر بیمار ہیں تو اس کا ہر روز جو ہے ایک روزہ، آپ کا ماں، آپ کی بہن، آپ کا باپ اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو اس کا فدیہ دینا واجب ہے، اگر آپ نہیں رکھ سکتے تو بھی فدیہ دینا واجب ہے۔ اور ماہ رمضان میں مومنین کے لیے کھلانا، مومنین کو افطار کرانا، اس جیسی تو کوئی عبادت ہی نہیں ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کتنے منٹ؟ امام سجاد علیہ السلام کی سیرت میں ملتا ہے کہ سرکار جو ہے نا ماہ رمضان میں افطار بہت کراتے تھے، اور افطار یوں کہ وہاں غیر ہر علاقے کا ایک رواج ہوتا ہے، ہم تو آج کل مسجد میں یا امام بارگاہ میں یہاں پہ حصہ ڈالتے ہیں، اور ڈالنا چاہیے بھی، کیونکہ ایک کو افطار کرانا پورے روزے کا ثواب ہے۔ اب زندگی میں ہم نے روزے نہیں رکھے ہوتے تو چلو بندہ کہتا ہے کہ چلو میں کوئی 200-100 روپیہ یہاں ڈال دوں اور اس کے بدلے ہو سکتا ہے کہ میرے روزوں کا کچھ ازالہ ہو جائے۔ افطار امام سجاد علیہ السلام، اللہ اکبر، طریقہ کار کیا تھا کہ ایک گوسفند کو ذبح کرتے، اس سے کاٹ کر پکاتے تھے، اور خود اس میں مشقت کرتے، چیک کرتے کہ گوشت گلا ہے کہ نہیں، پکا کے پھر فرماتے کہ برتن لے کے آؤ، فلاں گھر میں دے کے آؤ، فلاں مومن کے گھر کے دے کے آؤ، فلاں مومن کے گھر کے دے کے آؤ۔ کمال ہے، کیا کریم گھرانہ ہے۔ اس کے بعد خود خشک روٹی سے روزہ کھولتے تھے اور افطار کا سامان سارا بانٹ آتے تھے۔ یہ امام سجاد کی سنت ہے، یہ ہمارے ائمہ کی سنت ہے، یہ ہمارے امام کی ہے۔ ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے کہ ماہ رمضان میں اللہ نے جنہ مزین تو فرمایا روزہ نہیں چھوڑنا، روزے کی بڑی سخت سزا ہے، حتیٰ کہ کافر بنا دیتا ہے، مرتد بنا دیتا ہے، فاسق بنا دیتا ہے۔ جی میں نہیں روزہ رکھتا، سگریٹ پینی ہوتی ہے، میں نہیں روزہ رکھتا، جو نسوار رکھنی ہوتی ہے، میں روزہ نہیں رکھتا، جو گرمی لگتی ہے، جہنم کی گرمی سے ڈریں، آخرت کی گرمی سے ڈریں، اللہ کی نافرمانی سے ڈریں۔ مولا علی نے اپنی زندگی میں لوگوں کو قتل کیا اور ان کو جہنم، ان کو آگ کی سزا دی۔ پوچھا کہ تو اللہ کو مانتا ہے؟ جی۔ کہ رسول کو مانتا ہے؟ کہا مانتا ہوں۔ تو رسول کو مانتا ہے، رسول کی نہیں مانتا، یعنی یہ حکم شریعت ہے، رسالت ہے کہ روزہ اسلام کا وہ ستون ہے، اور وہ ایک نماز روزہ جو ہے نا اس میں دوسرا نمبر ہے۔ اور روزے کو تارک، آج تک اگر آپ نے روزے ترک کیے ہیں تو ان کی قضا رکھیں،
ان کے کفارے بھی ادا کریں. اب وہ ڈیں آپ نہیں رکھ سکتے روپے، ان کا فدیہ دیں. آیت قرآن ہے کہ فدیہ طعام المسکین، یہ مسکین کو یعنی غربا کو اس کا یعنی فدیہ، آپ کے رشتہ دار ہیں، غریب ہیں، ان کے گھر راشن پہنچنا چاہیے. اور جتنا ہو سکے یہاں پہ افطار کا بھی اہتمام ہوتا ہے، بڑی مسجد ہے، اچھا افطار ہو رہا ہے، تو آپ ضرور آج کوئی بندہ افطار میں حصہ ضرور ڈالے.